اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ 700 مرتبہ قرآن میں نماز کی تاکید آئی، 1 2 3 4 نہیں، 700 جگہوں پر قرآن میں نماز پڑھنے کی تاکید آئی ہے۔ 109 مرتبہ واضح لفظوں میں آیا ہے کہ کہیں نمازیوں کی تعریف کی جا رہی ہے، کہیں نماز چھوڑنے والوں کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں نمازیوں کو انعام دینے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور کہیں اس کے عذاب کی بات ہو رہی ہے نماز چھوڑنے والوں پر۔ مگر رب تبارک و تعالیٰ قرآن کہتا ہے کہ جتنی تاکید کے ساتھ قرآن میں نماز کا ذکر آیا، اتنی تاکید کے ساتھ کسی عبادات کا ذکر نہیں آیا۔ آخر کیا ہے نماز؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیا اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری حدیث مبارکہ ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ جتنی تاکید کے ساتھ نماز کا ذکر آیا، اتنی تاکید کے ساتھ کسی اور چیزوں کا ذکر نہیں آیا۔ آخر کیوں؟ معلوم ہے نماز کی طرح روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی، حج بھی، مگر اتنی تاکید کے ساتھ قرآن آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہہ رہا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اول چیز نماز ہے۔ نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کروڑوں نیکیوں کو آپ ایک پلے میں رکھیں اور ایک نماز کو ایک پلے میں رکھیں، مگر ان کروڑوں پر آپ کی ایک نیکی یہ نماز ان ساری نیکیوں پہ بھاری پڑے گی۔ نماز کے بغیر کوئی چیز، کوئی عمل آپ کا کام نہیں آ سکتا۔ اس لیے من ترک الصلاۃ فقد هدم الدین، جس نے ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیا، گویا کہ وہ اسلام کی گردن پہ اپنے ہاتھوں سے چھری چلا دی۔ اللہ کیا کہیں گے آپ؟ انہوں نے اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیا جس نے ایک وقت کی نماز کو ضائع کر دیا۔ بہت ساری روایتوں میں آیا ہے کہ جان بوجھ کر جو ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے، حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی خان فرماتے ہیں کس کے متعلق؟ غی ایک جہنم کی وادی ہے، اور اس کی گرمی اور تپش اتنی زیادہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی تپش اگر دنیا میں آ جائے تو اس کی گرمی سے جیسے آلو پانی میں رکھ کر کے ابالتے ہیں اس طرح سب ہو جائیں گے۔ اور وہ گئی کہاں ہے؟ جہنم کی وادیوں میں۔ اور جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گئی کنویں کو کھول دیتا ہے، پھر وہ آگ بھڑکنے لگتی ہے۔ اس کنویں میں پتہ ہے کس کو ڈالا جائے گا؟ بے نمازیوں کو، شرابیوں کو، زانیوں کو، چوروں کو، ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کو، حرام کھانے والوں کو۔ اتنا بڑا عذاب۔ میرے عزیزوں، اسلام میں نماز دوسرا رکن ہے، دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا خمبہ ہے۔ تمام فرائضوں میں اہم نماز ہے۔ یہ کون بتایا جا رہا ہے؟ ہر موڑ پہ بتایا جا رہا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز اگر آپ کی صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، جتنی نیکیاں ہوں گی۔ نماز کے بغیر آپ کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔
کل قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا بغداد گئے تھے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اجمیر گئے تھے؟ نہیں۔ کلیر گئے تھے؟ نہیں۔ مخدوم سمنانی کے پاس گئے تھے کچوچا؟ نہیں۔ کہاں گئے تھے، کیا کر رہے تھے، نہیں پوچھا جائے گا۔ اب کروڑوں کی چادر چڑھائیں، یہ بعد میں ہوگا۔ پہلی فرض نماز، نماز ہے تو کہیں جانا صحیح ہے، نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا گوشت ہے، وہ اگر خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ صحیح رہے پورا جسم خراب ہو جائے تو پھر بھی چلنے کے مقابل ہے، وہ ہے دل۔ دل صحیح نہیں ہے، پورا جسم صحیح ہے تو کسی کام کا نہیں، اور دل صحیح ہے پورا جسم بیکار ہے تو بہت سارے کاموں میں۔ اس لیے کہ پورا دار و مدار نیکیوں کا نماز ہے، ہر نیکی ہر عبادت آپ کی نماز کے ذریعے قبول کی جاتی ہے۔ اتنی بڑی منحوسیت بتائی گئی ہے بے نمازیوں کے لیے، پتہ ہے آپ کو؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ بے نمازی کی نظر اگر کسی کے مکان پہ پڑ جائے 40 دن تک اس کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، 40 دن تک اس کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور بے نمازیوں سے دوستی کرنے کو بھی منع کیا گیا ہے، دور رہو ان سے، اسے میل ملاپ مت رکھو، پیسے کا میل ہو، کسی بھی چیز کا ہو مت دو، اس لیے کہ اللہ کا وہ فرض ادا نہیں کر سکتا ہے تو تمہارا قرض کیا ادا کرے گا؟ سب سے بڑا دھوکہ تو انہوں نے اللہ کو دے رکھا ہے جو 5 وقت کی نماز کو چھوڑ دیا۔ اور آپ کہیں گے بہت اچھا دوست ہے، نہیں، جو نماز کو چھوڑ دے وہ آپ کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اول عبادت اگر کوئی چیز ہے وہ نماز ہے۔ نماز فرض ہے، ہم نے فرض کو سب سے نیچے گرا دیا اور مستحب کو اٹھا لیا۔ پہلی فرض نماز، نماز ہے تو سب ہے، نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اگر نماز صحیح ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ہم کو ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ پتہ نہیں آئے تھے دنیا میں عبادت کرنے کے لیے رب کی، مگر یہاں نوٹوں کے چکر میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کئی جیب بھریں گے ہم پیسوں سے، کیا یہ پیسہ بھی میرے ساتھ جائے گا؟ کبھی نہیں۔ کفن میں جیب بھی نہیں ہے، اور سوچنے کی بات تو یہ بھی ہے کہ فرشتے رشوت بھی نہیں لیتے، اگر لیتے تو کام چل جاتا، مگر نہیں۔ کیا کریں گے آپ؟ یا تو کروڑوں دے کر کے ہم منا سکتے ہیں رشوت کے طور پر، اور اچھے اچھے کو دیتے بھی ہیں، اس طور پر دیتے ہیں کہ چلو میرا کام ہو جائے گا، مگر یہ نماز ہے، بغیر نماز کے آپ کا کام نہیں ہو سکتا۔ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیا گویا کہ وہ اسلام کو قتل کر دیا چاقو سے۔ بار بار یہ تاکید آ رہی ہے مت چھوڑو مت چھوڑو مت چھوڑو، مگر حد یہ ہے یار ساری نمازیں ہم چھوڑ دیں۔ شیطان پوری دنیا میں کہیں بھی اوپر سے نیچے تک کوئی ایسی جگہ خالی تھی ان کی عبادت سے نہیں تھی، آج بھی پڑھتا نماز شیطان، اگرچہ بہکاتا ہے مگر اس کی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ ہم شان و شوکت والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اہم ہم کو بنایا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم نماز کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم دعوے کرتے ہیں نبی کے سچے پکے عاشق ہیں، مومن پتہ نہیں اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، سوچنے کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ نبی کے عاشق ایسے نہیں ہوتے، رات گزارتے مسجدوں میں، ایک وقت کی نماز چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، ہم تو 5 وقت کی نماز کو درگزر کر دیتے ہیں۔ یہ چہرہ ہمارا کسی قابل نہیں رہے گا، سوچنے کی بات ہے، نماز پڑھیں۔
نماز چھوڑنے کے لوگ اتنے بہانے بتاتے حد ہو گئی۔ کل قیامت کے دن آپ سے جب نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ تو نے تو اتنا کاروبار دے رکھا تھا مجھے، اسی میں پورا وقت صرف ہو جاتا۔ کیا کاروبار؟ زمین تھی، جائیداد تھی، گھر تھا، دوار تھا، بنگلہ تھا، گاڑی تھی، طرح طرح کی چیز، بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں، کارخانے تھے، 10 مزدوروں کو چلاتا تھا، مگر وقت نہیں تھا میرے پاس۔ پتہ ہے کیا ہوگا اس وقت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت داؤد اور سلیمان کو بلائے گا، حضرت داؤد اور سلیمان کو بلائے گا اور فرمائے گا دیکھو یہ داؤد اور سلیمان، کیا ان سے بھی بڑا آدمی تھا تو؟ ان کو میں نے بادشاہ بنایا تھا، مگر ان کی بادشاہت نے ان کی نماز نہیں چھڑائی۔ تم دنیا میں کون سا کتنا بڑا کاروبار کرتے تھے، نماز چھوڑ دو؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ کا حکم ہوگا اسے پکڑو جہنم میں دھکیل دو، اسے پکڑو جہنم میں دھکیل دو۔ لوگ بیماریوں کے جو ہے بہانے بتائیں گے، اے اللہ میں اتنی بیماریوں میں، ایسی بیماری میں مبتلا تھا کہ مجھے فرصت نہیں ملتی کہ میں نماز پڑھوں۔ آپ کا یہ بہانہ ہوگا، پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ جاؤ میرے پیغمبر ایوب کو بلاؤ۔ حضرت ایوب آئیں گے اور دونوں سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا، اس بندے سے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی اور بہانہ کیا تھا بیماری کا، تو فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ بتاؤ بیماری ایوب کی زیادہ تھی یا تمہاری تھی؟ اور ایوب سے کہیں زیادہ ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 18 سال تک بیماریوں میں مبتلا رکھا، مگر ایک بھی وقت کی نماز انہوں نے نہیں چھوڑی، ایک بھی وقت کی نماز انہوں نے ضائع نہیں کی۔ اللہ فرمائے گا دیکھو 18 سال تک ان کو میں نے کنٹینیو لگاتار بیماریوں میں مبتلا رکھا، مگر ایک وقت کی نماز انہوں نے ضائع نہیں کی۔ اور دنیا میں 3 دن بیمار پڑے تھے، تم ساری نمازیں چھوڑ دیے، میری یاد سے غافل ہو گئے، آخر ایسا کیوں؟ اب بتاؤ، بندہ شرمندہ ہو جائے گا۔ اللہ کا حکم ہو اسے پکڑو جہنم میں دھکیل دو، اسے پکڑو اور جہنم میں دھکیل دو۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا بہانہ یہ کرے گا، اللہ اس شخص کو بلائے گا جنہوں نے نماز میں یہ بہانہ بتا دیا، اللہ میری اولاد بہت زیادہ تھی اور غریبی بھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یعقوب اور عیسیٰ کو بلائے گا۔ حضرت یعقوب اور عیسیٰ آئیں گے اور فرمائیں گے دیکھو، فرمائے گا اللہ دیکھو ان کو، یہ میرے پیغمبر یعقوب اور عیسیٰ ہے، کیا ان سے بھی زیادہ، یعقوب سے بھی زیادہ اولاد تھی، عیسیٰ سے زیادہ غریبی تھی؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک وقت کی نماز ضائع نہیں کی۔ پھر اس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ ہوگا، بتاؤ زیادہ اولادیں تھی کیوں چھوڑی تم نے نماز؟ کوئی جواب نہیں ہوگا، شرمندہ ہو جائے گا۔ اللہ کا حکم ہوگا اسے پکڑو جہنم میں دھکیل دو، اسے پکڑو جہنم میں دھکیل دو۔ ہماری ماں اور بہنیں وہ بھی بہانہ کریں گے، آج کرتی ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے پیشاب کر دیتے ہیں، شوہر ظالم ہے، پریشان کرتا ہے، وقت سے اگر کھانا نہیں بناتی ہوں تو ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، بولتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، نماز نہیں پڑھتی۔ یہ بہانہ ان کا ہوگا قیامت کے دن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو بلائے گا۔ کس کو؟ اس عورت کو جنہوں نے نماز کو چھوڑ دی۔ کس کی وجہ سے؟ شوہر ظالم تھا، پریشان کرتا تھا، بچے پیشاب کر دیتے تھے۔ اللہ کا حکم ہوگا فرعون کی بیوی آسیہ کو بلاؤ۔ فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، کتنا بڑا ظالم تھا، کیا فرعون سے بھی بڑا ظالم ظلم کرتا تھا؟ آپ کرتے ہیں اپنی بیویوں سے؟ نہیں۔ حضرت آسیہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ فرمائے گا یہ دیکھو آسیہ، ان کا شوہر اتنا بڑا ظالم کہ نماز پڑھنے سے اس کی پیشانی پہ کیل ٹھوکتا تھا، کیل ٹھوکتا تھا
کہ اگر تو نے اللہ کی عبادت کی تو یہ پیشانی تمہاری کیلوں سے دبی جائے گی، مت پڑھو، مت عبادت کرو نسل کی۔ وہ کہتا تھا، کون کہتا تھا؟ فرعون کہتا تھا اگر تم نے نماز پڑھی تو گردن اڑا دی جائے گی۔ آسیہ کہتی تم میرے جسم پہ قبضہ کر سکتے، دلوں پہ نہیں، میرے جسم پہ قبضہ کر سکتے مگر دل پہ نہیں۔ آسیہ نماز پڑھتی آئی اور پڑھتی جائیں گی، کسی کی ہمت نہیں روک سکتا۔ کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا کیا آسیہ سے بھی زیادہ تم پر ظلم ہوتا تھا؟ بہت شرمندہ ہو جائے گا، کوئی جواب نہیں۔ اللہ کا حکم ہوگا اسے بھی جہنم میں دھکیل دو، اللہ کا حکم ہوگا اسے بھی جہنم میں دھکیل دو۔ میرے عزیزوں، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بہانہ۔ کیا کریں گے آپ 70 سال 80 سال کی زندگی میں؟ صرف عبادت کے لیے آئے ہیں آپ، صرف عبادت، صرف عبادت۔ مال و جال، دولت، شہرت، عزت وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیز بعد میں ہے، کریے مگر بعد میں ہے، پہلی نماز۔ جنات اور انسان صرف عبادت کے لیے، صرف عبادت کے لیے۔ مگر جس کام کو سب سے اہم سمجھنا چاہیے وہ ہمارے نزدیک ہم اس کو بھاؤ ہی نہیں دیتے۔ بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے اولیاء اللہ نماز پڑھتے تھے کیا چھوڑتے تھے؟ حضرت علی جب نماز پڑھنے جاتے نا تو چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ وہ تو علی تھے نا، اللہ کے کتنے خاص تھے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان پر نماز معاف ہو۔ حیدر قرار جن کو کہا جاتا، خدا کے شیر قرار، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنا، دشمنوں سے ایسے وار کرتے تھے، گردنیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے تھے۔ اللہ تو میرا رب تو یہ جانتا ہے کہ میرا بہادر ہے، وہ شیر ہے علی۔ اگر چاہتا تو ان پر نماز معاف کر سکتا، مگر نہیں، کسی پر معاف نہیں۔ جب علی پر معاف نہیں ہے تو ہم پر کیسے؟ ہر مسلمان عاقل، بالغ، آزاد، قیدی، مسافر، مقیم، تندرست، بیمار، کمزور، آزاد، سب پر فرض ہے، سب پر۔ کوئی ہم کہیں گے کہ ہم پر نماز فرض ہے، دوسرا سوچے گا چلو سب تو پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، پھر کہے گا کہ نہیں صرف ہم چھوڑنا چھوڑتے ہیں، میرے ساتھ تو اور کئی لوگ چھوڑتے ہیں۔ نہیں، صرف اپنا خیال کریں، صرف اپنا خیال کریں۔ قبر میں اکیلے جانا ہے، ہمارے گھر والے نہیں جائیں گے، کبھی نہیں جائیں گے، صرف اکیلے جانا ہے۔ اس منظر کو یاد کرے، قبر کی تہائی کو سوچیں، کبھی اتر کر کے دیکھیں آپ کہ اترنے میں پیر کیسا کانپتا ہے۔ نماز اگر پڑھیں گے تو وہ نماز آپ کا بس ذریعہ نجات بنے گا، روشنی لائے گی، خوف کم ہوگا۔ نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھیں آپ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس نے ظہر فجر کی نماز ختم کر دیا، سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے چہرے سے نور غائب کر دیا۔ جنہوں نے ظہر کی کیا اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی، جس نے عصر کیا اس کے بدن سے کمزوری ختم ہو جاتی، یہ جو ہے طاقت ختم ہو جاتی۔ اور جنہوں نے مغرب کیا اس کی آل اولاد سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کروڑوں کچھ کر لے۔ میرے عزیزو سمجھنے کی بات ہے، نماز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہ بار بار یہ جملہ دہرا رہا ہوں میں۔ سب سے پہلی بات نماز، سب سے پہلے ہر موڑ پہ آپ کو یہ نماز ہی بچائے گی۔ ایک آخری بات میں بتاتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جو ہے فجر کی نماز کے بعد ٹہل رہے تھے، دو فرشتے آپ کے پاس آئے۔ کیا فرمانے کا ہوتا ہے کہ حضور میرے ساتھ چلے، دو فرشتے آئے، ایک انسان سویا ہوا ہے اور دونوں فرشتے کیا کرنے پتہ ہے، ایک بہت بڑے پتھر کو اٹھا کر کے سر پہ ایسا مارتے اس کا مغز ادھر سے ادھر ہو جاتا، دل پھیپڑے سب باہر نکلا جاتا۔ حضور نے فرمایا یہ کون ہے، ذرا بتاؤ مجھے۔ تو فرشتے فرماتے حضور یہ نماز کو چھوڑ دیتا تھا، اللہ یہ نماز کو چھوڑ دیتا تھا، نماز اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں تھی۔ نماز پڑھیں، ہر حال میں پڑھیں آپ، اور نماز ہی تمام چیزوں سے بچائے گی آپ کو، شرابی، زانی، کبابی،
رشوت، حرام خوری، چوری ڈکیتی، ان تمام چیزوں سے آپ کو نماز ہی بچا سکتی ہے، دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ سکون کے لیے کتنی ساری چیزیں کر سکتے ہیں آپ، نہیں ملنے والا، مگر اللہ کا قرآن تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اور نماز یہاں بھی بھلائی پہنچاتی ہے اور آخرت میں تو اس کی بات ہی الگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے فرماتے ہیں جو لوگ اپنی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں گویا کہ انہوں نے اسلام کو اپنی تلوار سے کاٹ دیا۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کو جماعت قائم کرنے کے لیے رکھ کر کے جاؤں اور میں ان لوگوں کے گھر گھر جا کے دیکھوں جنہوں نے جماعت سے نماز قائم نہیں کی، جنہوں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا، میں نے چاہا کہ میں ان کے گھروں میں جا کے دیکھ لوں اور ان کے گھر میں جو لکڑی ہے اسی لکڑی کے اوپر اس کو لٹا کر کے اس پہ آگ لگا دوں۔ سمجھ رہے؟ اور یہ بھی ہے بے نمازی کو قبرستان، مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے سے منع کیا گیا۔ بات ختم نہیں ہوگی، رات ختم ہو جائے گا۔ نماز ایسی چیز ہے، پڑھیں کب پڑھیں گے آپ؟ ایک نماز یہاں بھی کامیاب کرتی ہے آپ کو، وہاں بھی کرتی ہے۔ اور 5 نماز جنہوں نے پڑھ لیا تو سمجھ لیجیے کہ میدان محشر میں ایسے پار ہو گیا، ایسے پار ہو جائے گا وہ جیسے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں گناہ ہی نہیں کیا ہوگا۔ یہ نماز پڑھیں آپ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ، السلام علیکم۔